اللہ کی طرف سے ادا کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حج بیت اللہ کو چھوڑ دیں اور بس گھر میں والدین کو دیکھتے رہیں۔ جن پر حج بیت اللہ فرض ہو جائے ان کے لیے جانا ضروری ہے اور اللہ سے دعا کرنی ضروری ہے، اللہ اسے قبول فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نظر کے بارے میں فرمایا النظر الی المصحف عبادۃ، کہ قرآن کریم کو دیکھنا بھی عبادت۔ اور چوتھی نظر النظر الی البیت عبادۃ، بیت اللہ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا یہ بھی عبادت۔ تو چار نظریں جو عبادت کا مقام رکھتی ہیں، کسی عالم کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، قرآن کریم کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا اور بیت اللہ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے، ثواب ہے۔ تو قرآن ایک عبادت، پڑھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت، سنانا بھی عبادت اور قرآن دیکھنا بھی عبادت۔ جتنا بھی یاد ہو انسان کے اتنا ہی پڑھتا رہے۔ مثلا سورہ اخلاص یاد ہے، قل هو اللہ یاد ہے، 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھیں گے تو ایک قرآن کا اجر مل جائے گا۔ مسجد آ رہے ہیں گھر سے تو قل هو اللہ پڑھتے ہوئے آ جاؤ، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے والدین کو، عزیز اقرباء کو اس کا ثواب پہنچا دو، وہ منتظر ہیں۔ ہم مسجد سے جا رہے ہیں گھر کے لیے تو یہاں سے جاتے ہوئے پڑھتے چلے جائیں، 3 دفعہ پڑھا تو ان کو ایک قرآن کا اجر مل جائے گا۔ لیکن بتاؤ میرے پیاروں، کیا ہم روزانہ اپنے مرحومین کے لیے پڑھ کر پہنچاتے ہیں؟ ایک دن مجھے بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، یا کوئی ایسا ہے جسے نہ مرنا ہو بھائی؟ وَقَدْ فَارَقَ النَّاسُ الْأَحِبَّةَ قَبْلَنَا وَأَحْيَا دَوَاءُ الْمَوْتِ كُلَّ طَبِيبٍ، کہ موت ایک ایسی سچی حقیقت ہے جس کی دوا نے ہر طبیب کو، ہر ڈاکٹر کو مجبور اور لاچار کر دیا۔ موت کی دوا کہیں ملتی ہے؟ ہر شخص کو مرنا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی اجر پہنچا دیا جائے، ثواب پہنچا دیا جائے، تو ہم اپنے محرومین کو پہنچاتے رہیں۔ تو دوسری آیت میں نے پڑھی تھی، اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ دیکھو قرآن کریم جو فرشتہ لے کر آیا وہ بھی فرشتوں کا سردار بن گیا۔ جس مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا وہ مہینہ بھی تمام مہینوں کا سردار بن گیا، اور جس رات میں قرآن کریم نازل ہوا وہ رات تمام راتوں میں افضل رات قرار پا گئی، اور جس شخصیت، جس ذات کے اوپر قرآن کریم نازل ہوا تو وہ شخصیت، وہ ذات تمام انسانوں میں، انبیاء میں سب سے اعلیٰ افضل بن گئی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی جس سینے میں قرآن کریم محفوظ ہوگا وہ سینہ بھی عام انسانوں کے سینوں سے محفوظ ہو جائے گا، ان سے اعلیٰ ہو جائے گا، ان سے بلند ہو جائے گا۔ اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جتنا بھی ہو سکے اپنے سینوں میں قرآن محفوظ کریں۔ تو رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، اور اس مہینے کے اخیر عشر میں ایک رات آتی ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ یہ رات قرآن کہہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے۔ جو اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے یہ رات عطا فرما دے اور میں اس رات میں عبادت کر کے بے شمار اجر عظیم حاصل کر لوں، تو اس کے لیے 1000 مہینوں سے افضل یہ رات ہو جاتی ہے۔ اے خواجہ چہ پرسید شب قدر نشانے، ہر شب شب قدر است گر قدر بدانے، قدرداں جو ہوتے ہیں ان کے لیے راتیں بڑی قیمتی ہیں اور ناقدروں کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو بھائیوں، اس مہینے کے چند دن باقی ہیں، آج 21ویں تراویح ہو گئی ہے اور 9 یا 8 دن اور باقی ہیں، 9 تراویح ہوں یا 8 ہوں، معلوم نہیں ہے کتنی ہوں گی، اور آئندہ کا مجھے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم میں سے کون شخص آئندہ سال اس ماہ محترم کو پائے، اس معظم مہینے کو پائے، اور کون چل بسے۔
اس لیے غنیمت سمجھ زندگی کی بہار آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ جو دن بچے ہیں ان کو غنیمت سمجھو، اللہ رب العزت کی عبادت میں لگو، اس کی اطاعت میں لگو، گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاؤ۔ اللہ رب العزت کا دربار کھلا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت صبح کے وقت میں اعلان کرا رہا ہے، الا من مستغفر فاستغفر اللہ، ہے کوئی شخص جو اپنے گناہوں پر نادم ہو میں اسے معاف کر دوں۔ اللہ رب العزت اعلان کرا رہا ہے، الا من مسترزق فارزق اللہ، ہے کوئی شخص جو روزی طلب کر رہا ہو میں اس کے لیے روزی کے دروازے کھول دوں۔ اللہ رب العزت اعلان کرا رہا ہے کوئی شخص جو بیمار ہو وہ اپنی بیماری سے چھٹکارا چاہ رہا ہو اور میں اسے شفا عطا کر دوں۔ تو اللہ صبح کے وقت میں اعلان کرا رہا ہے۔ صبح شہری میں اٹھتے ہیں تو تھوڑا سویرے اٹھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے جائیں، اللہ رب العزت سے مانگ لیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں دینے کے لیے تیار ہے۔ کون سی چیز تیرے در سے مجھے ملی نہیں، میری جھولی تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں۔ تو بھائیوں، جب ہم سائل بن کر جاتے ہیں تو اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ تو مانگنے والا چاہیے، دینے والا تیار ہے۔ تو اب ہمیں یہ مہینہ ملا ہے، چند دن باقی ہیں، ان کی قدر کر لو اور اپنی آخرت بنا لو۔ جو باتیں ہوئی ہیں اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ اللهم ارفع عنا البلاء والوباء في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين۔ اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما، اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ مولا کریم، جو خطائیں ہوئی ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں، جن کے اجالے میں ہوئی ہوں یا رات کی تاریکیوں میں ہوئی ہوں، مولا تمام کو معاف فرما۔ کہ اللہ تجھ سے تو ہماری کوئی خطا معافی نہیں ہے، کوئی غلطی معافی نہیں ہے، لیکن تیرے نبی نے فرمایا، ہمارے محبوب نے کہا ہے کہ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ مولا ہمارے آقا اور محبوب نے فرمایا ہے کہ اللہ نے محبت کے 100 حصے کیے ہیں، ان میں سے 99 حصے اپنے پاس رکھے، اس ایک حصے کے بھی 100 حصے کیے، اس میں سے بھی 99 رکھے، تو وہ اپنے پاس رکھے، ایک حصہ ماں کو عطا کیا۔ مولا اس ایک حصے کا حال یہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ والدہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اور سالہ سال تک والدین کا دل دکھایا ہو، بیٹا آ کر کہتا ہے ماں غلطی معاف فرما دے، تو ماں پہلے سے منتظر ہوتی ہے میرا بیٹا آئے اور آ کر معافی طلب کرے، تو غلطی کا اقرار کرے، وہ معاف کر کے سینے سے لگا لیتی ہے۔ اے کریم رب، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے رب، آج آخری عشرے کی تاک رات میں تیرے سامنے ہاتھ اٹھانے آ گئے ہیں۔ مولا تیرے سامنے ہاتھ اٹھا دیے ہیں، اللہ تو بھی ہمیں معاف فرما دے، اللہ تو بھی ہمیں معاف فرما دے، مولا کریم ہماری خطا کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما دے، اللہ ہمیں نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ مولا کریم اگر تو نے معاف نہیں کیا تو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ مولا کریم ہمارا تو کوئی نقصان حال نہیں ہے، کوئی نہیں ہے کہ اس کے در پہ آیا جائے، اس کے در پہ چلے جائیں، نہیں مولا کریم ہمارا تو در ایک ہی ہے، تیرا در ہے۔ مولا کریم امت محمدیہ کے لیے دنیا کے حاکموں کے دروازے بند ہیں، مولا کریم تیرا دروازہ اگر بند ہو گیا تو ہمارا تو خسارہ ہو جائے گا، اللہ ہم تو نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے، مولا کریم تباہیوں میں ڈوبنے والے ہو جائیں گے۔ مولا تیرے لاڈلے نے اس امت کے لیے بے شمار دعائیں کی تھی، اللہ راتوں کو رویا تھا، تیرا لاڈلا دنیا سے جاتے ہوئے بھی یہی دعا کر رہا تھا، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی۔ اللہ آج مسلمان مظلوم بھی ہے، بے سہارا بھی ہے، اللہ مسلمانوں کے خون نالیوں میں پانی کی طرح بھی بہ رہے ہیں،
تیرے محبوب کو پتہ لگتا ہوگا آج مسلم بچے بھی شہید ہو رہے ہیں، بچیاں بھی بے آبرو ہو رہی ہیں، مولا تیرا لاڈلا کس طرح اپنی قبر میں پریشان ہو رہا ہوگا۔ اللہ اپنے لاڈلے کی طفیل میں، اپنے لاڈلے سے محبت کے عوض میں امت مسلمہ کو بلندی عطا فرما دیجیے، ظلم سے نجات عطا فرما دیجیے، مولا کریم ظلم سے نجات عطا فرما دیجیے، مولا کریم ظلم سے نجات عطا فرما دیجیے۔ اللہ امت مسلمہ کی بچیوں کی حفاظت فرما دیجیے، مولا کریم امت مسلمہ کی بچیوں کی حفاظت فرما دیجیے، ایمان کی آبرو کی حفاظت فرما دیجیے، مولا ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما دیجیے، اللہ نوجوانوں کو بلندی عطا فرما دیجیے، اللہ آپس میں قوت محبت محبت عطا فرما دیجیے، مولا کریم دنیا میں امن و امان عطا فرما دیجیے، اللہ ہمارے ملک میں بھی امن و امان عطا فرما دیجیے، مولا کریم جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجیے، اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما دیجیے، مولا جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار مہیا فرما دیجیے، اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، مولا کریم ظالم کا گلہ گما فرما دیجیے، اللہ آج تیرا کلام پورا ہوا ہے، بڑا اونچا کلام ہے، مولا کریم تیری شان شان تیرے کلام کی شاعر شان کو ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن مولا جیسی بھی محنت ہوئی ہے، پڑھا محنتیں کی ہیں، اللہ جیسا بھی ہوا سنایا گیا ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے، مولا کریم ہمارے بہادر مکرم مولانا افضل صاحب نے قرآن سنایا، حاضرین نے بڑے شوق سے سنا ہے، مولا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے، اللہ اس کا اجر ہم سب کے عزیز و اقربا کو پہنچا دیجیے، مولانا افضل کے والد طاہر احمد کی روح کو اس کا اجر پہنچا دیجیے، مولا ان کو قبر میں کروٹ کروٹ چین سکون نصیب فرما دیجیے، مولا کریم ہم سب کے عزیز و اقربا کو قبر میں کروٹ کروٹ چین سکون نصیب فرما دیجیے، اللہ قبر ہوا بینوں کا گھر ہے، تنہائی کا گھر ہے، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، ایک دن ہم بھی وہاں جائیں گے، معلوم نہیں ہمارا کیا حال ہو رہا ہوگا، اللہ قبر کی سختی سے حفاظت فرما دیجیے، اللہ قبر کی سختی سے حفاظت فرما دیجیے، اللہ جہنم سے حفاظت فرما دیجیے، اللہ محشر کی گرمی سے حفاظت فرما دیجیے، اللہ اپنے لاڈلے کی شفاعت نصیب فرما دیجیے، اپنے لاڈلے کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما دیجیے، مولا کریم جب تک زندگی ہے دین اسلام پر قائم و دائم فرما دیجیے، مولا کریم اسلام پر استقامت عطا فرما دیجیے، مولا کریم جب اس دنیا سے جائیں مولا تو زبان پر کلمہ جاری فرما دیجیے، اللہ سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرما دیجیے، اللہ سعادت کی زندگی شہادت کی موت نصیب فرما دیجیے، مولا کریم جب اس دنیا سے ہمارا آخر وقت ہو تو اس حال میں جائیں کہ تیرے فرشتے کہہ رہے ہوں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ نیک بندوں میں شامل فرما دیجیے، نیک بندوں میں شامل فرما دیجیے، مولا کریم جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے مولا وہ بھی عطا فرما دیجیے، کریم اللہ جو دعائیں تیرے حبیب نے کی ہیں ان میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما لیجیے، جن چیزوں سے تیرے محبوب نے پناہ چاہی ہے اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔